بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ قرآن کی ایک آیت میں اکثر سوچتا تھا کیا مطلب ہے اس کا. یہ آیت کے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کا معنی ہوتے ہیں قربت. سوال ہے کہ قربت کیسے تلاش کیا جائے؟ پہنچ چل کے قریب ہو جائے. ظاہر کہ پہنچ چل کر آپ قریب نہیں ہو سکتے. کل میں اس سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب ہے وہ جو میں کہتا ہوں پوائنٹ آف ریفرنس، یعنی پوائنٹ آف ریفرنس تلاش کر کے دعا کرو. سب سے بڑی دعا ہوتی ہے وہ جو پوائنٹ آف ریفرنس کو لے کر کی جائے. تو میں برابر یہی سوچتا رہتا ہوں اور ہر وقت مجھے کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ریفرنس ملتا رہتا ہے اللہ کے فضل سے روزانہ. تو وہی مراد ہے اس سے کہ ایک بندے مومن جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ کی رحمت چاہتا ہو اور قیامت میں اللہ کی نزدیکی چاہتا ہو، تو کیا کرے گا دنیا میں؟ یہ کرے گا کہ دعا کرے گا. دعا کے لیے بہترین طریقہ ہے پوائنٹ آف ریفرنس لے کر دعا کرنا. یہ مطلب ہے اس کا. پھر میں سوچتا رہا تو کئی باتیں سمجھ میں آئی. دیکھیے قرآن میں ہے کہ دعا سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو میں نے سوچا کہ دنیا میں تو اللہ نے حسنہ دے دیا، سب کو دیا، مجھ کو بھی دیا. تو مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ ملی ہوئی چیز کو آپ مانگیں گے؟ دنیا میں بے شمار حسنہ ہر ایک کو ملا ہوا ہے. سب حسنہ ہی تو ہے. روشنی ہے، آکسیجن ہے، زمین ہے، غلہ ہے، پھل ہے، کھانا ہے، زندگی ہے. سب حسنہ ہی دنیا ہی تو ہے. یہ تو اس دعا کا مطلب خصوصیت یہ ہے کہ ربنا آتیتنا فی الدنیا حسنہ وآتنا فی الآخرۃ حسنہ. یہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے. یا اللہ تو نے ہم کو دنیا کا حسنہ دے دیا، اب تو مجھے آخرت کا حسنہ بھی دے دے. یہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس کا اشارہ ہے. تو سارے گہری باتیں تدبر کے ذریعے سمجھ میں آتی ہیں. آپ سوچتے ہیں تب آپ دریافت کرتے ہیں. یہ دعا جو ہے اس میں ایک بہت ہی بڑی بات چھپی ہوئی ہے. اس میں ایک پوائنٹ آف ریفرنس چھپا ہوا ہے. اے خدا تو نے دنیا میں ہمیں حسنہ دے دیا اپنی رحمت سے، اس طرح تو آخرت میں بھی اپنی رحمت سے تو وہاں کا حسنہ مجھے دے دے. دیٹ از دا پوائنٹ آف ریفرنس. تو ایسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ الہ یصعد الکلم الطیب. یہ کلم الطیب کیا ہے؟ پاک کلمہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے پوائنٹ آف ریفرنس. یعنی پوائنٹ آف ریفرنس لے کر جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ دعا کو پوش کرتے ہیں. دیکھیے ایک ہے دعا، ایک ہے پوائنٹ آف ریفرنس والی دعا. تو جس دعا کے ساتھ آپ پوائنٹ آف ریفرنس کو شامل کر سکیں اس دعا کو ہم نے پوش کیا. پوائنٹ آف ریفرنس جو ہے وہ بوسٹر ہے دعا کے لیے. یہ سب باتیں جب سوچتے ہیں آپ تو سمجھ آتی ہیں. یہ سب میں سوچتا رہا.
پھر ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی کہ وسیلہ تلاش کرنا، یعنی اللہ کی قربت تلاش کرنا بذریعہ دعا، اور دعا بھی وہ جس کے ساتھ پوائنٹ آف ریفرنس شامل ہو۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ریفرنس مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملی ہوئی چیز کے لیے مزید کی دعا کرنا۔ پوائنٹ آف ریفرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ ایک ملی ہوئی چیز تلاش کریں۔ آلریڈی ایک چیز ملی ہوئی ہے، اس کو تلاش کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، مدرسوں میں چندے کا اصول ہے، لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر چندہ لینے کے لیے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جو چندہ لینے جاتا ہے تو اس کے پاس ایک خاص پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے۔ وہاں جا کے کہے گا کہ پچھلے سال آپ نے ہمیں اتنا دیا تھا، اس لیے اب آپ پاس دوبارہ آئے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی کا باپ مر گیا، اب بیٹا گدی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آدمی جلدی کہے گا چندہ مانگنے والا، آگے باپ ہمیشہ برابر دیتے تھے ہم کو ہر سال، تو آپ بھی اس بات کو کام رکھیے۔ تو چندہ مانگتا ہے وہ بھی آدمی ایک پوائنٹ آف ریفرنس لے کر، یعنی ملے ہوئے عطیہ کو کا حوالہ دے کر مزید عطیہ کا درخواست کرنا، یہ پوائنٹ آف ریفرنس۔ وہ اس کو یعنی اس سے آپ انووک کرتے ہیں، اس سے آپ بھاگ رہے ہیں، یہ انووک کرنا ہے، اس کے اندر ایک مزید ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ وہ آپ کو دے۔ تو پوائنٹ آف ریفرنس کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے، یہ ملی ہوئی چیز کے ذریعے مزید کی دعا کرنا۔ تو جتنا زیادہ آپ دریافت کریں گے ملے ہوئے عطیات کو یا ملی ہوئی بلیسنگ کو، اتنی آپ کو نیا نیا پوائنٹ آف ریفرنس ملے گا کہ آپ دعا کرتے رہیں۔ یہ مطلب ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ قربت تلاش کرو بذریعہ کلمہ طیب، یعنی پوائنٹ آف ریفرنس والی دعا۔ اب میں جو مجھ پہ گزرا وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ سب سوچتے ہوئے پھر کیا ہوا کہ مجھے وہ حدیث یاد آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخرت میں فیصلے ہو جائیں گے، کوئی لوگ جنت میں، کوئی لوگ جہنم میں، سب ہو گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت قضا کرے گی کہ کچھ لوگ جن کے پاس تھوڑی بہت نیکیاں تھیں لیکن زیادہ گناہ تھے، جب وہ جہنم میں ڈال دیے گئے تو بہت دنوں تک جہنم کی سزا بھگتتے رہے، تو اللہ کی رحمت کو تقاضا ہوگا کہ اب انہیں جہنم سے نجات دیا جائے، تو ان کو نکالا جائے گا، نکال کر کے دوبارہ انہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ اگرچہ وہ اچھی حالت نہیں ان کی ہوگی شروع میں، دھیرے دھیرے وہ پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے، پھر معمول کے مطابق جنت میں رہیں گے۔ تو اس روایت میں یہ لفظ آتا ہے کہ اس روایت میں یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور مغفرت دے دے گا اپنے رحمت کے فضل سے۔ یدخلہم الجنہ، یدخلہم اللہ والجنہ بفضل رحمتہ۔ یہ ایسے لوگ جو
جہنم سے نکال کر دوبارہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو حدیث میں یہ لفظ آتا ہے یدخلهم اللہ الجنہ بفضل رحمتہ، اللہ انہیں داخل کرے گا جنت میں اپنی رحمت کے فضل سے. یہ مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کہ دیکھو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کہ اللہ کی رحمت یہاں تک وسیع ہے کہ اس نے جہنمیوں میں کچھ لوگوں کے اندر کوئی چیز پائی تو اس کی قدر کر کے اس کو دوبارہ جنت میں داخل کر دیا. تو میں نے کہا خدایا تو جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں ان کو تو دوبارہ جنت میں داخل کرتا ہے، تو وہ انسان جو آلریڈی جنت دے دیا ہے آلریڈی، کیا اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ تو یہ رحمت کے بالکل خلاف ہوگا، تو اس رحمت کی شان کے خلاف ہوگا. جہنم سے جنت کا سفر تو رحمت کے مطابق ہے، کیونکہ جنت سے جہنم کا سفر تو رحمت کے خلاف ہے. یہ سوچتے ہوئے مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تو نہیں میں جنت دے دی، اور سوچیں گے تو آپ کو بھی دنیا میں جنت مل گئی. ایسا نہیں کہ مجھے کچھ صرف اور آدمی سوچا وہ اسی دنیا میں جنت پالے گا، وہ کیسے؟ دیکھیے قرآن میں تو آیتیں بڑی عام ہے اس سلسلے میں. ایک تو یہ یدخلهم الجنت الرحال، اللہ جنت میں داخل کرے گا ان لوگوں کو جنہیں آلریڈی اس کی پہچان کرا دی، اس دنیا میں پہچان کرا دی. تو اس دنیا میں آپ جنت کی کو ریئلائز کریں، اس دنیا میں آپ جنت کی پہچان کر لیں، اس دنیا میں آپ جنت کو دریافت کر لیں. یہ آپ کے لیے جنت کا گوا سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والے کہیں گے کہ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. مانے کہ یہ دنیا جہاں تھے وہ دنیا جنت کے متشابہ دنیا تھی. ابھی ہم جو دنیا میں ہیں وہ دنیا جنت کے متشابہ دنیا تھی. وہ کہیں گے جنت والے یہاں جو ہمیں ملا ہے جنت میں اس کے متشابہ ہمیں دنیا میں مل چکا تھا. تو مطلب کیا ہے؟ یہ پوری دنیا جو ہے جنت کا انٹروڈکٹری ورژن ہے، یہ تعارفی، یہ دنیا ایک تعارفی دنیا، پیشگی تعارف دنیا. یہ دنیا میں جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے پرفیکٹ صورت میں، اس دنیا میں رکھ دیا گیا امپرفیکٹ صورت میں. وہ ساری چیزیں جو آپ کو ملیں گی جنت میں پرفیکٹ صورت میں، وہ سب اسی دنیا میں رکھ دی گئی ہیں امپرفیکٹ صورت میں. اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا انٹروڈکٹری ورژن ہے جنت الفردوس کا. تو جن کی معرفت اتنی بڑی ہوئی ہو، جن کی ڈسکوری اتنی بڑی ہوئی ہو، جو اتنا زیادہ سوچنے والے ہوں کہ اس دنیا میں وہ دریافت کر لیں کہ دنیا تو انٹروڈکٹری پیراڈائز ہے، انٹروڈکٹری ورژن ہے پیراڈائز کا. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ دنیا قرآن کے مطابق جنت کے مشابہ دنیا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اب دیکھیے دوسری بات، ہم میں سے ہر ایک کو دنیا میں رہنے کے لیے ملا ہوا ہے، گھر ہے، سامان حیات ہے،
تو حدیث میں آتا ہے کہ من کان لہو بیت یسکنہ وخادم یخدمہ وجلف الخبز والماء وکانما حجت لو دنیا بہذا فیہا حجت لو دنیا بہذا فیہا. جس آدمی کے پاس ایک گھر ہے اس میں وہ رہے، ایک خادم ہو جو اس کا کام کر دے، اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی، تو گویا کہ اس کو ساری ہی دنیا دے دی گئی، ساری دنیا اس کو مل گئی. یہ بھی تو مشابہ ہوا جنت کے، کیونکہ جنت کے بارے میں ہے کہ الجنت کہیں گے کہ اور الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. تو ہم کو اور آپ کو جو ملا ہے، یعنی ہم کو آپ کو رہنے کے لیے گھر ملا ہے، زندگی گزارنے کا سامان ملا ہے، ہمارا سب کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس کے پاس خادم ہے، کسی کے پاس فیملی والے ہیں، اس کے پاس ساتھی ہے، سب کا کام ہو رہا ہے. تو جو چیزیں اس شریعت سے بتائی گئی وہ ہمیں ساتھ ساتھ حاصل ہیں. تو کیا کہ ساری دنیا ملی ہوئی ہے آپ کو. تو ایک تو کائناتی سطح پر جو دنیا ہے وہ انٹروڈکٹری ورژن ہے جنت کا، اور ہم کو انفرادی طور پر جو ملا ہوا ایز این انڈیویجول، وہ بھی ایک منی پیراڈائز ہے. بڑے پیراڈائز کے اندر ہمیں ایک منی اسپاٹ ملا ہوا ہے اپنا ذاتی، ہم رہتے ہیں. تو لوگ بے شعور کی وجہ سے جانتے نہیں ان باتوں کو، سوچتے نہیں، اسے جانتے نہیں. تو سب کچھ آدمی جانتا ہے سوچنے سے، تدبر کرنے سے، تفکر کرنے سے. تو جب آپ معرفت کے درجے میں دین کو پائیں اور پھر آپ کے اندر سوچ بیدار ہو گئی ہو، تفکر اور تدبر آ گیا ہو آپ کے اندر، تو کیا ہوگا؟ آپ دریافت کریں گے کہ یہ پوری دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، جہاں انسان کو رکھا ہے، تو کہتے ہیں سائنسداں کہ کسٹم میڈ یونیورس. یہ پوری دنیا آپ کو لگے گا کہ واقعی تو انٹروڈکٹری ورژن ہے پیراڈائز کا. پھر اور جب سوچیں گے آپ نہیں کہ اس کائناتی جنت میں، یعنی کائناتی سطح پر جو انٹروڈکٹری ورژن پیراڈائز کا ہے، اس میں ایک اسپاٹ میرا اپنا بھی ہے، میرا اپنا بھی گھر ہے، میری اپنی دنیا ہے انڈیویجول لیول پر. آپ سمجھتے کہ مجھے ڈبل جنت مل گئی. اب آپ سوچیے، جب آپ گہرے شعور کے ساتھ اور واقعی کھلے ذہن کے ساتھ اور بیدار ذہن کے ساتھ ان باتوں کو دریافت کریں، اب کیا حال ہوگا؟ آپ کہیں گے خدایا ایسا عجیب معاملہ ہے کہ تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ تو جہنم سے نکال کر انسان کو جنت میں ڈال دیتا ہے. اب کیا تو میرے ساتھ اس کے خلاف کرے گا کہ آلریڈی تو نے مجھے جنت دے دی، اب مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دے گا؟ آخر تو ایسا کرے گا. دیٹ از اے گریٹ پوائنٹ آف ریفرنس. یہ ویسی جو میں مثال دی آپ کو کہ ایک مدرسے والا جاتا ہے چندہ مانگنے کے لیے، تو وہ کہے فرض کیجیے کہ آپ کے والد صاحب تھے، میں آیا تو انہوں نے اپنا جو دکانداروں کے پاس ایک بکس ہوتا ہے اس کو پیسہ ڈالتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آیا، آپ کے والد صاحب نے اپنا بکس کھولا تو جتنا نوٹ ہو سب مجھے دے دیا، لے جاؤ. تو کیا آپ ایسا نہیں کریں گے؟ آپ مجھے محروم لوٹا دے گے؟
تو بیٹا کہے گا نہیں میں بھی ایسے کرتا ہوں، میں اس روایت کو قائم رکھوں گا. تو دیکھیے سارا معاملہ معرفت پر منحصر ہے، ریئلائزیشن پر منحصر ہے، آپ کے ایمانی شعور پر منحصر ہے. انما الاعمال بالنیات جو ہے تو نیت کوئی مبہم لفظ نہیں ہے، یہی نیت ہے. نیت کوئی مبہم لفظ نہیں ہے، یہی ہے آپ کا شعور، آپ کی دریافت، آپ کا ریئلائزیشن، یہی تو نیت ہے. تو درجہ نیت میں الاعمال بالنیات دیکھیے کہ درجہ نیت میں اگر تحقق ہو جائے تو درجہ انعام میں بھی تحقق ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت کے مطابق آدمی کو انعام ملتا ہے. تو یاد رکھیے دین میں سارا معاملہ، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو مل گیا سب کچھ. یہ خود ساختہ اسلام ہے، یہ خود ساختہ اسلام ہے. الفاظ کا تلفظ کر لیا تو سب کچھ مل گیا. یہ لوگ جو ہیں باقاعدہ جا کر کہتے ہیں لوگوں سے، مسلمان سے ایک کلمہ پڑھیے تو بیچارہ پڑھے گا، تو اگر اس تلفظ میں غلطی ہوگی تو صحیح کریں گے. مثلا اس نے فرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ لا الہ ہو پیش کر دیا، یا محمد الرسول اللہ اس میں زبر کر دیا محمد الرسول اللہ. نہیں ایسا نہیں، ایسا پڑھو. تو تلفظ کی تصحیح کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ہے. ایک پوری تحریک چل رہی ہے کلمہ کے تلفظ کی تصحیح کے لیے. یہ بلا شبہ اسلام کو ریڈیکول کرنا ہے، ریڈیکول یعنی یہ انڈر اسٹیمیشن نہیں ہے، ریڈیکول کرنا ہے. اسلام جو ہے دیکھیے انسان کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب بڑی چیز انسان کے پاس یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے تلفظ کر سکتا ہے. انسان کو جو زبان ملی ہے اس زبان پر جو تلفظ کر سکتا ہے، یہ سب بڑی چیز نہیں ہے. سب بڑی چیز جو ہے عقل ہے، ذہن ہے، دماغ، مائنڈ ہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ کا دین آپ کو ملے کمتر سطح پر، تلفظ کی سطح پر، تو کیسا پانا ہوگا؟ اس کو پانا چاہیے آپ کو ذہن کے سطح پر، دماغ کے سطح پر، مائنڈ کے سطح پر. وہ وہی ہے یعنی شعور، تدبر، تفکر. جب آپ تفکر کی سطح پر اور تدبر کی سطح پر دین کو پائیں گے تو آپ کے اندر سوچ جاگ اٹھے گی، تفکیر جاگ اٹھے گی. جب سوچ جاگ اٹھے گی تو آپ کا دماغ ہر وقت کوئی کچھ دریافت کرتا رہے گا، کیونکہ حقائق تو بے شمار ہیں، حقائق کی کوئی کمی نہیں. ہر پتی، ہر تنکا، ہر ذرہ ایک حقیقت لیے گئے، ایک حقیقت کی داستان. تو جب آپ کا شعور زندہ ہو جائے گا تو آپ ہر چیز میں آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس ملے گا. وہ جو حدیث میں کہ کان یذکر اللہ علی کل آیان، ہر ہین، ہر اوکیزن میں آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس ملتا تھا، تو وہ آپ کو ہونے لگے گا. یہ بھی ایک اس میں رسول ہے. تو یہی ہے وسیلہ تلاش کرنا. یا ایھا الذین اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہی ہے. یہ نہیں کہ پیدل نہ چلو بلکہ کار پر دوڑ کر کے جاؤ. ایسا کہیں بیٹھا ہوا خدا آپ اس طرح جائے وہاں پہنچ جائے آپ کے پاس نہیں. تمہارے اندر ذکر جاگ اٹھاؤ، دعا جاگ اٹھی ہو، سوچ جاگ اٹھاؤ، اور پھر تم کو ہر چیز میں پوائنٹ آف ریفرنس ملنے لگے.
پوائنٹ آف ریفرنس مانے رحمت کی مثالیں ملنے لگے. پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے؟ رحمت کی مثالیں، عطیات الہی کی مثالیں. تو ہر چیز میں آپ کو یہ مثالیں نظر آئیں گی. رحمت خدا بندی کی مثالیں. آپ کہیں گے دیکھ خدا تو نے تیری رحمت اتنی اچھی ہے، یہ ذرے اور پتے تک پہنچ رہی ہے، تو مجھے بھی اس میں حصے دار بنا دے. اسی کا ایک تھا کہ یہ میں نے اس حدیث کو لے کر سوچا کہ خدا تیری رحمت اتنی اچھی ہے کہ تو اہل جہنم میں بھی ایسے لوگ تلاش کرے گا کہ دوبارہ جنت داخل کر دو. تو مجھ کو تو نے آلریڈی جنت دے دی ہے. یہ پوری کائنات جو یہاں مجھے بسایا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جنت کا انٹروڈکٹری ورژن ہے. اس کائنات کا مجھ کو جو اسپاٹ ملا ہوا رہنے کے لیے، وہ بھی انڈیویجول لوئر پر جنت ہے. تو آپ کو میں کہوں گا کہ آپ بہت زیادہ اٹھ جائے اوپر، یعنی شکایت سے اوپر اٹھ جائیے. کوئی بھی شکایت کو جگہ نہ دیجیے، چاہے فیملی میں ہو، چاہے پڑوسی میں ہو، چاہے قومی سطح پر ہو، کچھ بھی ہو، امت کے سطح پر ہو. کیونکہ جہاں شکایت آئی یہ دریافت پھر آپ کو نہیں ہو سکے. دریافت جنت ہوتی ہے ختم شکایت پر. جب شکایتیں ختم ہو جائیں تب جنت کی دریافت شروع ہوتی ہے، رحمت کی دریافت شروع ہوتی ہے. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر شکایتوں سے خالی ہوں، مکمل طور پر منفی سوچ سے خالی ہوں، مکمل طور پر یعنی چڑچڑاہٹ اور اس قسم کی نیگیٹو چیزوں سے خالی. تب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے آس پاس اور دنیا کے ہر تجربے میں مثبت پہلو دکھائی دے گا. جنت کی جھلکیاں دکھائی دیں گی، جنت کی گلمس دکھائی دیں گی. تب یہ دعا نکلے گی کہ خدا تو نے تو مجھے دنیا میں حسنہ دے دیا، کہا تو آخرت کا حسنہ سے محروم کر دے گا. خدا تو نے دنیا میں مجھے جنت دے دی، کیا آخرت کی جنت تو محروم کر دے گا. آج تو نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، کہ آخرت میں مجھے رحمت کو چھین لے گا مجھ سے. تو یہ پوائنٹ آف ریفرنس بنے گا. تو دیکھیے دین سارا کا سارا سوچ پر مبنی ہے، تدبر اور تفکر پر مبنی ہے. کہ آدمی تدبر سے اور تفکر سے خالی ہو، وہ لکڑی کندہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں. اللہ کے نزدیک اس کو کوئی والو نہیں. دنیا میں آخرت میں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معرفت والا دین عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم دنیا میں اس طرح جیئیں جس طرح اللہ کی مرضی ہے. ہم اور آخرت میں ہمیں وہ انعامات ملیں جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کیے ہیں جو اللہ کے پاس پہنچے اس حال میں اللہ ان سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. اقبال عمری عمر آباد سے. مولانا آپ نے وسیلے کے بارے میں بتایا مولانا کہ ابتغاء وسیلہ کیا ہوتا ہے، وسیلہ چاہنا. تو مولانا علماء کے درمیان 3 قسم کا وسیلہ جائز ہے. ایک اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا، اور ایک اللہ کے صفات کا، دوسرا کسی نیک آدمی کا. مولانا آپ نے تیسرا کون سا؟ کسی نیک آدمی سے دعا کرنے کا وسیلہ. اچھا جی. مولانا آپ نے جو وسیلے کی جو بات بتائی ہے کہ
جو چیز خدا کی نعمت بطور نعمت ملی ہوئی ہے اس کو رکھتے ہوئے وسیلہ مانگنا، تو یہ کائناتی وسیلہ بن جاتا ہے مولانا تقرب اللہ کے لیے، اور ایک دعا کی قبولیت کے لیے ایک زبردست ایک یہ بن جاتا ہے مولانا، پروک کرنے کے لیے بن جاتا ہے مولانا۔ تو میں اس سے کامل اتفاق کرتا ہوں۔ اور کون صاحب ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریاض الدین محمدی گلبرگہ۔ مولانا آپ نے کیا یہ الذین آمنوا اتقوا الیہ وسیلہ کے تحت جو فرمایا، مولانا آپ نے کہا تھا کہ وسیلہ جو ہے قربا، اور قربا سے آج کی زبان میں ہم کہیں گے پوائنٹ آف ریفرنس، یعنی قربت کے پوائنٹ آف ریفرنس تلاش کرنے سے یہ ملتی ہے، قربت ملتی ہے۔ مولانا یہ بات سننے سے پہلے کبھی مجھے یہ آیت سمجھ میں ہی نہیں آئی مولانا، کہ وسیلے کو میں ایک عجیب و غریب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا وجود وقت قریب کیا ہے اور اتقوا الیہ وسیلہ کیا ہے۔ جب آپ نے پوائنٹ آف ریفرنس کہا تو پہلی مرتبہ یہ آیت تھی مولانا، اور آپ نے اس کو کانا یذکر اللہ فی کل احیان سے جوڑ کر فرمایا، تو پہلی مرتبہ مولانا یہ آیت واضح ہوئی کہ پوائنٹ آف ریفرنس کی تلاش یہ ایک منسوخ امر ہے۔ اور کون صاحب ہے؟ حسن عمری تمل ناڈو سے بول رہا ہوں مولانا۔ یہ جو آیت ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ہمیشہ ہمارے سلفیوں کے درمیان موضوع بحث رہتی ہے مولانا، وسیلہ کیا ہے؟ تو ہمیشہ وہ اہل قبول جو وسیلہ کا معنی شریعت کا وسیلہ لیتے ہیں، اس کے رد میں ہم وسیلہ کا کوئی معنی بیان کرتے تھے رفیع حضرات۔ جب آپ نے اس کا پوائنٹ آف ریفرنس کو تلاش کرنا وسیلہ ہے بتایا مولانا، تو پوری آیت واضح ہو گئی مولانا، اب اس سے کامل اتفاق ہے۔ اور کون صاحب ہے؟ محمد یعقوب عمری گلبرگہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ وسیلے کا مفہوم سمجھ نہیں آتا تھا مولانا مجھے، اس میں خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ، تو اس کو جو ہے چونکہ لفظ کے دہرانے کو وسیلہ کہا گیا، مجھے بالکل بات ایڈریس نہیں کرتا۔ آپ نے یہ کہا کہ پوائنٹ آف ریفرنس تلاش کرنا، تو یہ بات زیادہ ایڈریس کرتی ہے مولانا، کہ اس سے جو ہے آدمی کے اندر ایک تبدیلی اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اب جا کر کے وہ دعا قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ تو یہ بات مجھے زیادہ ایڈریس کر رہی ہے، اس سے پہلے دوسری ساری باتیں اس ایڈریس نہیں کرتی تھی، کل پہلی مرتبہ یہ بات مجھے سمجھ میں آئی۔ اور کون صاحب ہے؟ مولانا عنایت اللہ عمری گنج۔ مولانا آپ نے جو ابتغوا الیہ الوسیلہ تعلق سے بتایا کہ اس سے مراد پوائنٹ آف ریفرنس ہے، خدا کے تقرب کا پوائنٹ آف ریفرنس تلاش کرو۔ مولانا پہلی مرتبہ یہ آیت چلی ہے مولانا، نہیں تو ایک مسٹیریس تھی اس کا ایک مفہوم، اس کے لیے ادھر ادھر سے خامخواہ کی حدیثیں آیتیں سب جمع کر کے عجیب و غریب شاید لوگ یہ پیش کرتے ہیں مولانا مفہوم، دونوں لوگ غلطی پر ہیں مولانا۔ ایک وہ جو وسیلے کو بدعت انداز سے مانتے ہیں، اور دوسرا جو اس کے رد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں دے پاتے ہیں۔ مولانا پہلی مرتبہ بہت دل ہوا مجھے جب میں نے سنا کہ اس سے مراد پوائنٹ آف ریفرنس ہے، لیکن یہی ایک واحد ذریعہ ہے اس ذریعے سے ہم خدا کی ہم کا ذکر سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور کون صاحب ہے؟ فرحاد احمد اللہ مولانا دہلی سے۔ مولانا کل جو آپ نے جو بتایا تھا وسیلہ کا مطلب ہے پوائنٹ آف ریفرنس تلاش کرنا، تو پہلے وسیلہ کے تعلق سے تو بہت ساری چیزیں میں نے سنی اور پڑھی بھی ہیں، لیکن وہ میرے لیے ریچیبل نہیں لگتا تھا، ہم کیسے اس کو ریچ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو اچیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو بتایا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو ابھی اور فوراً ہی کیا جا سکتا ہے، اس کو ہر کرنے کی چیز ہے ایسا وسیلہ۔ اور کون صاحب ہے؟ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ جو آپ نے
بارے میں بتایا مولانا کہ وسیلہ وسیلہ کا پہلی مرتبہ اس آیت کو میں یعنی پوری طور سے سمجھا مولانا. آیت کو جب آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے تقرب کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس تلاش کرنا اللہ کی نعمتوں کا, تو مولانا یہ جب میں سنا تو مجھے بہت زیادہ سر لو مولانا, تو زندگی پہلی مرتبہ سمجھا مجھے آیا. جی ماشاء اللہ.